السلام علیکم۔ SN اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دنیا کا پہلا جابر حکمران نمرود تھا جو خدا ہونے کا دعوے دار تھا۔ لوگ بھیک کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہوتے اور اس کی خدائی کا اقرار کرتے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تشریف لائے۔ نمرود اور نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہ تاریخی مکالمہ ہوا۔ نمرود نے کہا، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے سنا تو کہا، یہ میری صفت ہے، جس کو چاہتا ہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں موت کی نیند سلا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور اسے مغرب کی طرف طلوع کر کے دکھاتا ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مطالبے سے شدید رہ گیا اور اس نے انہیں خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اپنا موقف بلا خوف بیان کر دیا۔ اپنا موقف بیان کرنے کے بعد وہ گھر کی طرف لوٹتے ہوئے اپنی چادر میں کچھ مٹی باندھ لی تاکہ گھر والے اسے گندم سمجھ کر مطمئن ہو جائیں۔ گھر پہنچے، اپنی گٹھڑی رکھی اور سو گئے۔ صبح آپ کی اہلیہ نے اسے کھولا تو اس میں مٹی کی بجائے بہترین گندم تھی۔ اہلیہ نے گندم پیس کر روٹی پکائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی قدرت اور عنایت کا شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمہ حق کی پرواہ نہ کی۔ نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے ایک انوکھی اور دلچسپ ترکیب اختیار کی۔ بت پرستوں نے قومی تہوار کے موقع پر بت گدا سجا رکھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے تازہ اور لذیذ مٹھائیوں کے تھال رکھے تھے۔ جب لوگ عبادت کے بعد بت خانے سے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور بڑے بت کے سوا تمام بتوں کے ناک، ہاتھ اور ٹانگیں توڑ ڈالی۔ اپنا کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا اور مٹھائی کے تھال اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ شام کو جب خدمت گار بت خانے میں داخل ہوئے تو اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ بت پرستوں کو علم تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ انہیں عوامی عدالت میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے عقل کے اندھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا ہے اور مٹھائی کے تھال بھی اسی کے سامنے پڑے ہیں؟ اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو یہ حرکت کس نے کی ہے، وہ اگر حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا۔ بت پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر دم بخود رہ گئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو بول نہیں سکتے ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ اس حیرت انگیز واقعے کے بعد نمرود کا اقتدار ڈولنے لگا۔ اس نے آتش کدا بھڑکانے کا حکم دیا۔ نمرود کے کارندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ بت پرست یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت رہے۔ اس موقع پر انہوں نے عقل کی بجائے عشق کا مظاہرہ کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے حکم دیا اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور امن والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق کو دیکھ کر اقبال نے بھی کیا خوب لکھا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔